السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپی جان، میرے ذہن میں کچھ سوال گردش کر رہے ہیں اور کوئی معتبر شخص نہیں مل رہا جس سے میں سوال پوچھ سکوں۔ جی بتائیے، اگر میرے علم میں ہوگا تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گی۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انسان کا پیشاب مطلقاً ناپاک ہے، خواہ وہ دودھ پیتے بچوں کا ہو یا بڑوں کا۔ دوائی کھانے اور پینے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بھی غلط اور ایک جاہلانہ خیال ہے، بلکہ دوا کھانے اور پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور سے دھیان کر کے ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ نام خدا کی برکت دوا میں شامل ہو جائے اور دوا جلد سے جلد شفا یاب ہو، کیونکہ بیماریاں اور ان کی شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا سرکنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ عام طور سے دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اگر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس انگوٹھے کو نماز کی کیلیاں یا کھوٹا کہتے بھی سنے گئے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ کسی بھی پیر کا انگوٹھا سرک جانے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ہاں، بلا وجہ نماز میں قصدن کوئی حرکت کرنا، خواہ جسم کے کسی حصہ سے ہو، ابس و مکروہ ہے۔ حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ امجدی فرماتے ہیں، نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سرک جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ان کی جہالت اور غلط فہمی ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، شگون خراب ہو گئے، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ کیا سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے؟ مذہب اسلام میں سور کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت، پوست، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ پورا بدن اور اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے، اور بمانے اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان اور مومن کی شان ہے۔ لیکن کچھ لوگ بربنائے جہالت اس کا نام بھی زبان سے نکالنے کو برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ بعض نرے ان پڑھ گوار یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ جہالت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امام صاحب نے مسجد میں تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کھانا، تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا، یہاں تک کہ اس جرم میں بیچارے امام صاحب کا حساب کر دیا گیا۔ حضرت علی مشکل کشا کا روزہ اور 16 سیدوں کی کہانی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بعض جگہ عورتیں حضرت علی مشکل کشا کا روزہ رکھتی ہیں، تو روزہ ہو یا کوئی عبادت سب اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب حضرت علی کے روح پاک کو پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس روزے میں افطار آدھی رات میں کرتی ہیں اور گھر کا دروازہ کھول کر دعا مانگتی ہیں، تو یہ سب خرافات و واہیات اور وہم پرستی کی باتیں ہیں۔ یوں ہی 16 رجب کو 16 سیدوں کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں جو کہانی پڑھی جاتی ہے وہ گڑھی ہوئی ہے۔
اجری اور آتے کھانا کیسا ہے؟ اجری اور آتے کھانا جائز نہیں، قرآن کریم میں ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی گندی چیزیں حرام فرمائیں گے، اور خبائث سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم الطبع لوگ گھن کرے، اور اجری اور آتے کھانے سے بھی سلیم الطبع لوگ گھن کرتے ہیں، اور یہ گندی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کا کھانا جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے میں اس سب کو تصریح و تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ کیا جو اسلامی باتوں کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کرتے ان کی پکڑ نہ ہوگی؟ آج کل کافی لوگ ایسے ہیں جو دینی باتوں، اسلامی عقیدوں، پاکی، ناپاکی، نماز و روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ مسائل نہیں جانتے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور خدا اور رسول نے کس بات کو حرام فرمایا اور کسے حلال، کسے جائز اور کسے ناجائز، انہیں اس کا علم نہیں، اور نہ علم سیکھنے کی پرواہ، اور خلاف شرعی حرکات کرتے ہیں، غلط سلط نماز ادا کرتے ہیں، لین دین، خرید و فروخت اور رہن سہن میں مذہب اسلام کے خلاف چلتے ہیں، اور ان سے کوئی کچھ کہے یا انہیں غلط بات سے روکے، خلاف شرعی پر ٹوکے، تو وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم سے کوئی سوال نہ ہوگا اور ہم بروز قیامت چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سخت غلط فہمی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انجان غلط کاروں کی ڈبل سزا ہوگی، ایک علم حاصل نہ کرنے کی اور علماء سے نہ پوچھنے کی، اور دوسری غلط کام کرنے کی، اور جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے انہیں ایک ہی عذاب ہوگا، یعنی عمل نہ کرنے کا، علم نہ سیکھنے کا گناہ ان پر نہ ہوگا۔ میت کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد پورے گھر کی پتائی صفائی کو ضروری سمجھنا، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ گھر میں میت ہو جانے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر کی پتائی کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر ناپاک ہو گیا، اس کی دھلائی، صفائی اور پتائی کرانا ضروری ہے، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور اسلام میں زیادتی ہے۔ یوں پتائی صفائی اچھی چیزیں ہیں، جب ضرورت سمجھے کرائے، لیکن بچہ پیدا ہونے یا میت ہو جانے کی وجہ سے اس کو کرانا اور لازم جاننا جاہلوں والی باتیں ہیں جنہیں معاشرے سے دور کرنا ضروری ہے۔ درود تاج سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع معکوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جمیل الشام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصم وجبریل خادم والبراق مرکب والمعراج سفره وسدرة المنتہى مقام وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المستاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والمساقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ومولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ من نور اللہ یا ایہا المستاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔
ماشاء اللہ، آپ نے تو میرے سارے سوالوں کا صحیح جواب دیا۔ کیا آپ کسی مدرسے میں پڑھتی ہیں؟ میں اقرا کوچنگ سینٹر میں پڑھتی ہوں۔ آپ کے استاذ کا کیا نام ہے؟ میرے استاذ محترم کا نام حافظ محمد ثاقب رضا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کے جوابات سے لگ رہا ہے کہ آپ کے استاذ بچوں پر خوب محنت کرتے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔